السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور سرخ جن۔ امرو شہزادہ ارسلان کی بات سن کر بے حد حیران ہو رہا تھا جس نے اسے نو رنگ خزانے کے بارے میں بتایا تھا۔ شہزادہ ارسلان ملک آرتان کا شہزادہ تھا۔ وہ امرو عیار کا بہت اچھا دوست تھا جس سے ملنے کے لیے امرو عیار کبھی اس کے ملک چلا جاتا تھا اور کبھی شہزادہ ارسلان اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس ملک یمن چلا آتا تھا۔ ان دنوں شہزادہ ارسلان امرو عیار کے پاس ہی آیا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس وقت مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ باتوں باتوں میں شہزادہ ارسلان نے امرو سے کہا تھا کہ اگر اسے خزانے حاصل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ نو رنگ کیوں نہیں حاصل کر لیتا، اور اس کے منہ سے نو رنگ خزانے کی بات سن کر امرو بے اختیار چونک پڑا تھا۔ اس نے شہزادہ ارسلان سے اس نو رنگ خزانے کے بارے میں پوچھا تو پہلے تو شہزادہ ارسلان ٹال مٹول کرتا رہا، پھر اس نے امرو کو بتایا کہ نو رنگ خزانہ 1000 سال پرانا خزانہ ہے جو جنوں کے بادشاہ نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ اس بادشاہ کو خزانے حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا اور اس نے طرح طرح کے خزانے اکٹھے کر رکھے تھے جو نو رنگ خزانے بن گئے تھے، یعنی ان میں سونا، چاندی، ہیرے، لال، موتی اور جواہرات کے ساتھ بے حد قیمتی دوسری چیزیں بھی تھیں۔ شہزادہ ارسلان نے بتایا تھا کہ اس خزانے کو حاصل کرنے والا امیر ترین بن سکتا ہے، جسے سن کر امرو عیار حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اوہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنوں کے بادشاہ نے اس خزانے کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ امرو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں امرو عیار، اگر مجھے معلوم ہوتا تو اب تک میں خود اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے نہ نکل گیا ہوتا، شہزادہ ارسلان نے کہا تو امرو کے چہرے پر مایوسی آ گئی۔ لیکن تمہیں اس خزانے کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ امرو نے پوچھا۔ ہے ایک شخص، وہ شکل سے تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ نو رنگ خزانے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ خزانہ کہاں ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سے بہت پوچھا مگر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، شہزادہ ارسلان نے کہا۔ کیا تم مجھے اس شخص سے ملوا سکتے ہو؟ امرو نے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادہ ارسلان مسکرا دیا تھا۔ اس نے امرو کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ امرو اس خزانے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس شخص سے ملوا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، شہزادہ ارسلان نے کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ یہ کہ اگر تم نو رنگ خزانہ حاصل کرنے جاؤ گے تو اکیلے نہیں جاؤ گے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، مگر میں تم سے خزانے میں سے کوئی حصہ نہیں مانگوں گا، شہزادہ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم اس خزانے میں سے اپنا حصہ نہیں مانگو گے؟ امرو نے جلدی سے کہا۔ ہاں، وعدہ، پکا وعدہ، شہزادہ ارسلان نے فوراً وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ تو امرو کے چہرے پر سکون آ گیا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ شہزادہ خزانے میں سے اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ تو پھر آؤ، اس شخص کے پاس چلتے ہیں، امرو نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا، اور امرو کی بے چینی دیکھ کر شہزادہ ارسلان بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ یہاں نہیں، میرے ملک میں ہے، شہزادہ ارسلان نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ وہاں جانے میں مجھ پر کوئی پابندی تو نہیں ہے، امرو نے کہا۔ تو شہزادہ ارسلان نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں اسی وقت ملک آرتان روانہ ہو گئے۔ 3 روز مسلسل سفر کرتے ہوئے جب وہ ملک آرتان پہنچے تو شہزادہ ارسلان امرو کو ایک پہاڑی علاقے میں لے گیا جہاں ایک غار میں ایک بوڑھا مجہول آدمی رہتا تھا۔ وہ واقعی پاگل سا شخص تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے پھٹا پرانا اور میلا لباس پہن رکھا تھا۔ آ گئے تم دونوں، نو رنگ خزانے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو نا؟ بوڑھے نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا، اور اس کی باخبری پر شہزادہ ارسلان اور امرو حیران رہ گئے۔ اوہ بابا، اگر آپ نو رنگ خزانے کے بارے میں جانتے ہیں تو بتائیں، امرو نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کے پیر پکڑتے ہوئے کہا۔ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، لیکن وعدہ کرو کہ نو رنگ خزانے کو حاصل کر کے تم اس میں سے آدھا خزانہ
غریبوں میں بانٹ دو گے؟ بوڑھے نے کہا تو عمرو عیار کے چہرے پر بوکھلاہٹ ناچنے لگی۔ آدھا خزانہ؟ عمرو کے منہ سے بھینچی بھینچی آواز نکلی۔ ہاں، اگر تم وعدہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، اور یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی کراماتی چیزوں سے نو رنگ خزانے کے بارے میں معلوم کر لو گے۔ اس خزانے کا پتہ صرف اور صرف میرے پاس ہے، بوڑھے نے کہا، اور اس کے منہ سے اپنی کراماتی چیزوں کے بارے میں سن کر عمرو حیران رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو شخص اس کی کراماتی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے مجبوراً اس بوڑھے کی بات مان لی۔ بوڑھے نے عمرو سے باقاعدہ اس بات کا وعدہ لیا تھا، اور پھر اس نے عمرو اور شہزادہ ارسلان کو بتانا شروع کر دیا کہ نو رنگ خزانہ کہاں ہے، اور وہ دونوں اس خزانے تک کن مشکلات سے گزر کر پہنچ سکتے ہیں۔ بوڑھے کی تمام باتیں عمرو اور شہزادہ ارسلان نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لی تھیں۔ یہ مت بھولنا کہ اس خزانے کا اصل محافظ سرخ جن ہے، جس پر دنیا کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا۔ تمہیں سب سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ وہ تم دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ بوڑھے نے کہا، اگر اس سرخ جن پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرے گا تو ہم اس کا انتظام کیسے کریں گے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم اس سے کس طرح سے بچ سکیں گے؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ سوچنا تمہارا کام ہے، اسے غائب کر دو یا کہیں قید کر دو، یہ کام تمہارے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو بھی جواباً مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بوڑھا اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر ان دونوں نے بوڑھے سے اجازت لی اور غار سے باہر آ گئے۔ عمرو کے پاس ایک طلسمی انگوٹھی تھی جس کی مدد سے وہ غائب ہو کر ہزاروں لاکھوں میل کا سفر چند لمحوں میں طے کر سکتا تھا۔ بوڑھے نے عمرو کو بتایا تھا کہ نو رنگ خزانہ کوہکاف کی بھوری پہاڑی میں موجود ایک غار میں ہے۔ اس غار میں پانی کی ایک ندی ہے، ندی پر ایک پل ہے جس پر ایک وقت میں ایک شخص ہی گزر سکتا ہے۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک دوسرے غار کا راستہ ہے جس پر 4 سرخ اژدہے ہیں۔ ان اژدہوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہی وہ اس غار میں جا سکتے ہیں۔ غار میں بے حد اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں بے شمار بلائیں چھپی ہوئی ہیں جنہیں ہلاک کر کے انہیں غار کے آخری سرے تک جانا ہے۔ وہاں غار بند ہو جاتا ہے، انہیں اس غار کو کھولنا ہے۔ غار کھول کر وہ دوسری طرف ایک وادی میں پہنچ جائیں گے تو ان کے سامنے 9 بڑے بڑے صندوق آ جائیں گے جن میں الگ الگ رنگ کے خزانے ہوں گے۔ وہ ان خزانوں کو حاصل کر لیں۔ عمرو نے غار سے باہر آ کر شہزادہ ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا، تو شہزادے نے سر ہلا کر عمرو کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں موند لیں۔ اسے عمرو نے طلسمی انگوٹھی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ شہزادے کو آنکھیں بند کرتے دیکھ کر عمرو نے بھی آنکھیں بند کیں اور طلسمی انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے اور شہزادہ ارسلان کو بھوری پہاڑی کے قریب پہنچا دے جہاں 9 رنگ خزانہ موجود ہے۔ اسی لمحے ان دونوں کو جھٹکے لگے اور وہ دونوں بری طرح سے لڑکھڑا گئے، لیکن انہوں نے خود کو گرنے سے سنبھال لیا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہی ان دونوں نے آنکھیں کھولیں تو انہوں نے خود کو بھوری پہاڑیوں میں پایا۔ ان کے سامنے ایک ایسی پہاڑی تھی جس کے ایک غار میں سے پانی کی ندی باہر آ رہی تھی۔ وہ دونوں اس غار کے کنارے پر کھڑے تھے۔ غار کے سرے پر ندی کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے جن پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا، اور ندی کے دوسرے کنارے پر ایک اور غار کا دھانا تھا جن میں سے 4 بڑے بڑے اور خوفناک اژدہوں کے سر باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان کے بھیانک جبڑوں کے دانت بے حد بڑے اور نوکدار تھے۔ شہزادے، کیا تم ان سرخ اژدہوں کا خاتمہ کر سکتے ہو؟ عمرو نے شہزادہ ارسلان سے پوچھا۔ ہاں ضرور، شہزادہ ارسلان نے بے خوفی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے پل پر تم جاؤ، عمرو نے کہا تو شہزادہ ارسلان جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس پل پر آ گیا۔ ابھی وہ پل کے کنارے پر پہنچا ہی تھا کہ عمرو اس کے پیچھے پل پر آ گیا۔ ادھر شہزادہ ارسلان نے ندی کے کنارے پر ایک پیر رکھا ہی تھا کہ اچانک اس کے عقب میں پل غائب ہو گیا۔ پل کے غائب ہوتے ہی عمرو عیار اچانک پانی میں جا گرا۔
اس پانی میں وہ گردن تک ڈوب گیا تھا۔ اس کا سر اور اس کی زنبیل پانی سے باہر تھی۔ اس پانی میں نہ جانے کیا بات تھی کہ امرو کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ ٹھیک اسی لمحے غار کے باہر ایک بھیانک شکل والا سرخ رنگ کا گنجا جن نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ امرو کو پانی میں گرا دیکھ کر وہ خوش ہو رہا تھا۔ پھر اس نے نوکیلے پنجوں والا ہاتھ غار کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس سرخ جن کے عقب میں وہی مجہول بوڑھے کا چہرہ نمودار ہو گیا جس سے امرو نے نو رنگ خزانے کا پوچھا تھا۔ ادھر شہزادہ ارسلان نے ندی کے دوسرے کنارے پر آ کر تلوار سے سرخ اژدہوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ادھر مجہول بوڑھے کی آنکھوں سے اچانک زرد روشنی نکلی اور امرو عیار یکلخت پانی سے اچھل کر کنارے پر آ گیا۔ امرو جلدی اٹھو، سرخ جن آ گیا ہے، بوڑھے نے چیختے ہوئے کہا تو امرو عیار کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس کی نظر سرخ جن پر پڑی تو وہ یکلخت بوکھلا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سرخ جن جو امرو کو اس طرح پانی سے نکلتا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، امرو نے اس کی حیرانی کا فائدہ اٹھا کر جلدی سے زنبیل کا منہ کھول کر اس کا رخ سرخ جن کی طرف کر دیا۔ چل زنبیل میں، امرو نے کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اسی لمحے سرخ جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس کا جسم تیزی سے سکڑا اور پھر اسی تیزی سے امرو کی زنبیل میں جا گرا۔ ادھر شہزادہ ارسلان نے تلوار سے ان 4 اژدہوں کے سر کاٹ دیے تھے۔ امرو نے جیسے ہی سرخ جن کو زنبیل میں قید کیا، غار کے باہر موجود بوڑھے کی آنکھوں سے پھر روشنی کی لہریں نکلیں اور امرو پر پڑی۔ امرو ندی کے اس کنارے سے غائب ہو کر اس طرف آ گیا جس طرف شہزادہ ارسلان موجود تھا۔ بہت خوب، آخر تم نے ان اژدہوں کو مار ہی لیا، امرو نے شہزادے کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو شہزادہ ارسلان مسکرا دیا۔ امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری اور شب چراغ ہیرا نکالا اور اندھیرے غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں انہیں بے شمار بلاؤں کا مقابلہ کرنا پڑا اور پھر وہ ایک غار کے بند سرے پر پہنچ گئے۔ دھانے پر ایک بڑا سا گول پتھر پڑا تھا۔ امرو نے تلوار حیدری سے اس پتھر کے ٹکڑے کر دیے اور سامنے ایک بڑی اور وسیع و عریض وادی میں آ گئے۔ وہاں واقعی 9 بڑے بڑے صندوق ظاہر ہو گئے تھے جن کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے اور ان میں خزانے بھرے ہوئے تھے۔ ان خزانوں کو دیکھ کر امرو خوشی سے جیسے پاگل ہو گیا اور وہ ان خزانوں پر جھپٹ پڑا اور اس نے اس وقت تک چین نہ لیا جب تک 9 کے 9 صندوقوں کے خزانے اس کی زنبیل میں نہ سما گئے۔ شہزادہ حیرانی سے امرو اور اس کی زنبیل کو دیکھ رہا تھا جو کسی بھی طرح بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ امرو اتنا بڑا خزانہ پا کر خوش تھا مگر اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اسے وعدے کے مطابق آدھا خزانہ غریبوں میں بانٹنا پڑے گا۔ بوڑھے نے امرو کو بتا دیا تھا کہ ندی میں گر کر وہ ہلاک ہو سکتا تھا، اس لیے اسے اس کی جان بچانے کے لیے وہاں خود آنا پڑا تھا۔ پھر وہ دونوں چپ چاپ اس پراسرار غار سے نکلتے چلے گئے۔